مولانا روم سے پوچھا گیا کہ کیا چیز انسان کے لیے بربادی ہے، تو آپ نے کہا وہ ہر چیز بربادی ہے جو حد سے بڑھ جائے۔ اچھا، میں نے ابھی دیکھا ہے آپ بڑی گاڑی پہ ہیں، آپ نے فورڈ پہ، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ پہ الزام بھی لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ غلے کی کمائی ہے۔ کیا واقعی آپ کے پاس جو ہے غلے کی کمائی ہے، قبض کی کمائی ہے؟ یہ جتنی بھی درگاہیں ہیں یہ سب اوقاف کی طرف جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو اوقاف کا پیسہ ہے نا اس کا حساب آپ مریم بی بی سے لیں، ہم سے نہ لیں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ اور جو کچھ بھی ہے یہ 20 ڈالے کی اب بات کریں، یہ بھی میرے بھائی کا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 5-6 سال سے لاہور میں رہتے ہیں، ان کا اپنا بزنس ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں، ان کے اپنا ایک ٹاپ ناچ ان کا ایک برانڈ ہے۔ اچھا، اکثر دیکھا گیا ہے حکومت میں آنے کے لیے سیاستدانوں کو گدی نشینوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست اور روحانیت ایک ساتھ چل سکتی ہے؟ سیاست اور روحانیت ایک ساتھ بالکل چل سکتی ہے اور آپ کی نیت صاف ہو۔ سیاست جو ہے وہ کوئی گندا کام تو نہیں ہے۔ سیاست تو آپ نیکی بھی کما سکتے ہیں۔ سیاست میں تو ہمارے اصحاب مصطفیٰ، صحابہ کرام سب انہوں نے سیاست کی، تو سیاست برا کام نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز فطرت سے بری نہیں ہوتی، ان کو انسان ہی برا بناتے ہیں۔ مولانا روم سے پوچھا گیا کہ کیا چیز انسان کے لیے بربادی ہے، تو آپ نے کہا وہ ہر چیز بربادی ہے جو حد سے بڑھ جائے۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں اگر آپ سیاست کو لے کر چلتے ہیں ایک پاک نیت سے، اگر آپ کا دل صاف ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، آپ سیاست کر سکتے ہیں، آرام سے کر سکتے ہیں۔ مطلب ایک گدی نشین جس کا روحانیت سے واسطہ ہے وہ سیاست بھی کر سکتا ہے؟ ہاں بالکل کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ملک کا وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے۔ ہاں بالکل بنے بھی ہیں، بنے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور واقعہ آپ کی ادھر درگاہ پہ پیش آیا کہ وہاں سے تصویریں اتاری گئیں، مقدس مقامات کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، آیات لگی ہوئی تھیں۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ اس کے پیچھے گدی کا واقعہ تھا یا کوئی گورنمنٹ کا مسئلہ تھا؟ اصل میں اپنا حکومت کی طرف سے آرڈرز آئے کہ آپ اپنا تمام دیواروں کو صاف کریں، بیسکلی صفائی کا ایشو تھا۔ لیکن وہ جو لوگ درگاہ پہ بھیجے گئے وہ اتنا علم نہیں رکھتے تھے، ان چیزوں کی حساسیات کو نہیں سمجھتے تھے، تو وہ گئے تو وہاں پہ نا روزہ رسول کی تصویر لگی ہوئی تھی، بالکل، تو انہوں نے ان کو انتہائی بے ادبی سے اتارا، اور اس میں وہ جو بلدیہ کی ہوتی ہے ٹرالی اس میں لے گئے۔ تو وہاں سے اب روزہ دار ایک مسلمان ہو اس کے لیے انتہائی قابل برداشت چیز ہے کہ آپ اس طرح کی حرکت کریں۔ تو وہاں پہ ہم نے یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کو برطرف کریں۔ ٹھیک ہے، پھر وہ بعد میں ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں شفقت اللہ صاحب، وہ بڑے ہی باادب و با اخلاق لوگ ہیں، انہوں نے پھر سارا معاملہ ہمیں ڈیٹیل سے بتایا کہ اس طرح کے کچھ لوگ تھے جن کو اتنا علم نہیں تھا، ناقص عقل تھے، انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے، تو ان ساروں کو برطرف بھی کیا گیا تھا، ان کو سزا بھی دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جیسے وہ لگی ہوئی تھی اسی طرح رات کو پھر وہ وہاں پر لگا دی۔ لیکن اتارنے کی وجہ کیا تھی؟ مطلب درگاہ پہ اگر ایک لگی ہے مقدس مقامات کی تصویر لگی ہے، کوئی ذاتی تشریف تو نہیں؟ ہاں نہیں ہے، پھر کیوں؟ بعد وہ آرڈر تھا کہ آپ ہٹائیں، تو وہ جو نیچے طبقے کے لوگ مطلب تھے وہ سمجھ نہیں پائے معاملات کیسے، انہوں نے کہا کہ بس سب چیزوں سے ہٹانا ہے۔ اگر کوئی وہاں پہ کوئی قابل افسر ہوتا جو ان باتوں کو سمجھتا ہوتا تو یہ معاملہ کبھی بھی اس حد تک نہ جاتا۔ اچھا، میں نے ابھی دیکھا ہے آپ بڑی گاڑی پہ ہیں، آپ نے فورڈ پہ، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ پہ الزام بھی لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ غلے کی کمائی ہے۔ کیا واقعی آپ کے پاس جو ہے غلے کی کمائی ہے، قبض کی کمائی ہے؟ دیکھیں پہلی بات سمجھ لیں، میری ابھی ذاتی گاڑی بھی نہیں ہے۔ اچھا، مجھے ابھی جو گاڑی گفٹ کی ہے وہ میرے بڑے بھائی نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، اور نہ ہی مجھے شوق ہے دولت کمانے کا، میری دولت میرا سب کچھ علم ہے، علم کی بھوک ہے، اور جو کچھ بھی ہے یہ 20 ڈالے کی اب بات کریں، یہ بھی میرے بھائی کا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ 5-6 سال سے لاہور میں رہتے ہیں، ان کا اپنا بزنس ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں، ان کے اپنا ایک ٹاپ ناچ ان کا ایک برانڈ ہے، وہ سب کچھ ان کا ہے۔ میرا تعلق ہے، میں رہتا ہوں
لیکن جو چیزیں آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں یہ دربار کا چندہ ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں ایک فیلڈ میں رہتا ہوں، جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ چندہ ہے دربار کا یہ وہ، ان کو اتنا بھی علم نہیں. یہ جتنی بھی درگاہیں ہیں یہ سب اوقاف کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اوقاف کا پیسہ ہے نا، اس کا حساب آپ مریم بی بی سے لیں، سے نہ لیں. وہ جانے، ان کا کام جانے، کوئی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. حکومت پنجاب کو جانتے ہیں، وفاق کو جانتے ہیں. تو جتنی بھی یہ بڑی بڑی درگاہیں، ان کا چندہ، ان کی تمام فنڈنگ یہ محکمہ اوقاف کی طرف ہی جاتی ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میری تو ذاتی اپنی گاڑی بھی نہیں، اور نہ ہی مجھے شوق ہے. جو میرے بڑے بھائی ہیں، یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کمی نہیں محسوس ہونے دی. مطلب ان کا کچھ جو ہے ایسے لگتا ہے میرا ہی سب کچھ. تو یہ جو آپ نے سوال پوچھا، یہ بس سوشل میڈیا کے کچھ حاسدین یا وہ مسلک سمجھ لیں، مسلک کی آگ نکالتے ہیں، اس قسم کے سوال پوچھ پہ. ہمارے تو ایک معاشرے میں ایک طبقہ ہے نا، وہ بس یہ سلسلہ چل پڑا ہے کاپی پیسٹ کا، کہ بات کی تحقیق نہ کرنا. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ بن چکا ہے. نہیں، کیونکہ وہ آپ کا پروٹوکول دیکھتے ہیں، اتنا شانہ لائف سٹائل دیکھتے ہیں، تو وہ اس لیے شاید سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس صرف گلے کا پیسہ ہی ہے. ہاں، وہ ان کی اپنی کم علمی ہے نا، کم علمی ہے ان کی. ٹھیک ہے.